خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ آج ہماری پستی اور زبوں حالی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم قرآن سے دور ہو چکے ہیں۔ جب سے ہم نے قرآن کو چھوڑا ہے اس دن سے پستیاں ہمارا مقدر ہوتی جا رہی ہیں۔ علامہ اقبال علیہ رحمہ نے فرمایا تھا نا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں وہی بلندیاں، وہی عروج، وہی بانگ پن نصیب ہو جو ہمارے اسلاف کو نصیب تھا، تو پھر ہمیں قرآن کو تھامنا ہوگا۔ جب ہم قرآن کو تھام لیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں پھر وہی عروج اور بانگ پن نصیب فرما دے گا۔ علامہ اقبال علیہ رحمہ نے ایک جگہ پہ فرمایا تھا، آپ فرماتے ہیں کہ گر تو می خواہی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز بقرآن زیستن۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اے مسلمانوں، اگر تم پھر وہی بانگ پن، وہی عروج، وہی بلندیاں چاہتے ہو تو پھر قرآن کو تھام لو۔ قرآن کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے۔ جب ہم قرآن کو تھام لیں گے اللہ تبارک و تعالی پھر ہمیں وہی عروج اور وہی وقار نصیب فرما دے گا۔ فرمایا کہ قرآن اللہ کی وہ لٹکتی ہوئی رسی ہے جس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے اور دوسرا تمہارے رب کے ہاتھ میں ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے پاس دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کتاب حکمت قرآن مجید اور دوسری میری سنت۔ اور ایک مقام پر ارشاد فرمایا دوسری میرے اہل بیت۔ حضور نے فرمایا اگر تم انہیں مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو گے تو پھر تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ تو ہمیں قرآن کو مضبوطی کے ساتھ تھامنا ہے۔ کتاب حکمت قرآن مجید کو ہم اپنا اوڑھنا بچھونا بنائیں۔ جب ہم صبح اٹھیں تو قرآن حکیم کی تلاوت ہماری زبان پر جاری ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا کہ جب صبح قرآن پڑھا جاتا ہے تو اس قرآن کو فرشتے سنتے ہیں، اور فرمایا کہ جب کوئی شخص صبح اٹھ کر کے سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے سارے کام اپنے ذمہ کرم پہ لے لیتا ہے۔ اسی طرح رات کی تنہائیوں میں اٹھ کر کے قرآن پڑھیں۔ حضور نے فرمایا رات کی تنہائیوں میں اٹھ کے قرآن پڑھا کرو، اور فرمایا قرآن پڑھ کے رویا کرو، اور اگر تمہیں رونا نہ آئے تو پھر رونے کی کوشش کیا کرو۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری سے ان کے کسی مرید نے پوچھا، کہا حضرت اگر رونے کی کوشش کرے پھر بھی رونا نہ آئے تو آپ نے فرمایا پھر اپنے مقدر پہ رویا کرو کہ تم اتنے سخت دل ہو گئے ہو کہ تم قرآن پڑھتے ہو لیکن پھر بھی تمہیں رونا نہیں آتا۔ اسی طرح ہر شخص آج کل کے دور میں یہ شکایت کرتا ہے کہ وہ بہت فاقے کاٹ رہا ہے۔ اس کا حل نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتایا۔ فرمایا جس گھر میں سورۃ الواقعہ کی تلاوت کی جاتی ہے اس گھر میں کبھی فاقہ نہیں آتا، اس گھر میں کبھی غربت نہیں آتی جس گھر میں سورۃ الواقعہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ ایک صحابی، ان کا جب وصال کا وقت تھا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس کچھ پیسے لے کر گئے اور ان کو پیش کیے، تو انہوں نے لینے سے انکار کیا۔ تو کہا کہ آپ پیسے لے لیجئے، آپ کے استعمال میں نہیں ہوں گے تو آپ کی بچیاں، آپ کی بیٹیاں ان کو استعمال کریں گی۔ تو آپ نے کہا کہ میری بیٹیوں کو بھی ان پیسوں کی ضرورت نہیں۔ تو کہا وجہ کیا ہے؟ کہا اس لیے کہ میری بیٹیاں رات کو سونے سے پہلے سورۃ الواقعہ کی تلاوت کرتی ہیں، اور میں نے حضور کی زبان مبارک سے سنا ہے، فرمایا جس گھر میں سورۃ الواقعہ کی تلاوت کی جاتی ہے اس گھر میں کبھی فاقہ نہیں آتا۔ آج ہم میں سے ہر شخص یہ کہتا ہے کہ ہمارے اوپر جادو ہو گیا، ٹونا ہو گیا، اور حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتنی خوبصورت حدیث پاک، حضور نے فرمایا جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے، فرمایا اس گھر پہ کوئی جادو ٹونا اثر نہیں کرتا ہے۔ اگر ہم قرآن حکیم کو پڑھتے ہیں تو کتاب حکمت قرآن مجید پڑھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں بن مانگے عطا فرمائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور فرماتے ہیں کہ جو بندہ قرآن حکیم میں مشغول رہا وہ کتاب حکمت قرآن مجید کی تلاوت ہی کرتا رہا، یہاں تک کہ اس کے پاس اتنا بھی ٹائم اس کے پاس نہیں بچا کہ وہ اپنے رب سے مانگ سکے، تو حضور نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی ایسے شخص کو بن مانگے عطا فرماتا ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بن مانگے عطا فرمائیں تو پھر ہمیں کتاب حکمت قرآن مجید کو پڑھنا ہوگا۔ اسی طرح اگر ہم قرآن حکیم کو پڑھتے ہیں تو فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ حضرت اسید بن خدیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں تلاوت کر رہا تھا رات کو، کہتے ہیں کہ میں رات کو تلاوت کر رہا تھا تو میری آواز تھوڑی بلند ہوئی تو میرا گھوڑا بدکنے لگا اور میرا بچہ بھی پاس لیٹا ہوا تھا، تو مجھے یہ خدشہ ہوا کہ اگر میں تلاوت کو اور جاری رکھوں
تو یہ گھوڑا بتکے گا اور میرے بچے کو نقصان پہنچائے گا، تو میں نے تلاوت کو روک دیا۔ صبح میں جب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ حضور رات کو اس طرح کا معاملہ ہوا کہ میں قرآن حکیم کی تلاوت کرتا تو میرا گھوڑا بدکنے لگتا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اسید بن حضیر، تمہاری تلاوت کو سننے کے لیے فرشتے آئے ہوئے تھے، اور فرمایا اگر تم تلاوت کو نہ روکتے تو صبح تک مدینے کے لوگ اپنی آنکھوں سے ان فرشتوں کو دیکھ لیتے۔ تو جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اللہ کی رحمتیں ہمارے اوپر اترتی ہیں۔ اسی طرح قرآن کو پڑھیں اور پھر قرآن پر عمل بھی کریں، قرآن کو سیکھیں بھی صحیح۔ قرآن کو سیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں حضور نے فرمایا، حضرت ابو ذر غفاری کو نصیحت فرمائی، فرمایا اے ابو ذر، صبح اٹھ کر کے قرآن کی ایک آیت سیکھ لیا کرو، فرمایا 100 نفل پڑھنے کے برابر تمہیں ثواب ملے گا۔ اسی طرح حضور نے فرمایا کہ جس مسجد میں بیٹھ کر کے قرآن کی تعلیم لوگ حاصل کرتے ہیں، قرآن کو سیکھتے سکھاتے ہیں، حضور نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ ان بندوں کے اوپر سکون نازل فرماتا ہے اور اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ تو ہمیں کتاب حکمت قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہوگی، قرآن حکیم پر عمل کرنا ہوگا، قرآن کو سیکھنا ہوگا، دوسروں کو سکھانا ہوگا۔ اور جب ہم قرآن کو تھام لیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ہمیں وہی عروج، وہی بانگ پن اور وہی بلندیاں نصیب فرما دے گا۔